اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں سے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہمارے دین میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ 70 کا لفظ کوئی خاص عدد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور ہم ایک اپنی ماں، اپنی والدہ محترمہ کی محبت دیکھ لیں اور اس کو غور کر لیں، اس پہ غور کر لیں، تو ماں ہر تکلیف برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچے کی طرف کوئی تکلیف آنے نہیں دیتی، اور ماں بڑی بے قرار ہو جاتی ہے اگر اس کا بچہ، چاہے وہ بڑی عمر کا ہو چاہے چھوٹی عمر کا ہو، اگر اس کا بچہ کسی تکلیف میں ہے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، وہ خود تکلیف اپنے اوپر لے لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ یہ ساری تکالیف میرے بچے سے دور ہو جائے۔ تو رب العزت تو ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ بات تو ہمیں سب کو معلوم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آیا ہم بھی اللہ رب العزت سے، اپنے کریم رب سے، کیا ہم بھی محبت کرتے ہیں یا ہم محبت نہیں کرتے؟ تو تقاضا تو یہی ہے کہ محبت کرنی چاہیے۔ تو نشانی کیا ہے، کیا ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو بڑی ہستی ہوتی ہے یا جس سے بھی آپ کو محبت ہو جائے، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہیومن بینگز میں تو یہی اصول کار فرما ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بندہ خدمت کرنے پہ لگ جاتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانے پہ لگ جاتا ہے، اور اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، یا کہیں میں اس سے دور نہ ہو جاؤں۔ تو اس ڈر میں رہتا ہے، تو اس ڈر میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے محبوب راضی ہو جائے۔ تو اگر ہم بھی اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں اور فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ڈر میں ہے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم رب کریم سے دور نہ ہو جائیں اور اس کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں، اگر یہ سوچ ہمارے اندر موجود ہے، اگر یہ کوشش ہمارے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے رب کریم سے محبت کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس کو پھر بڑھایا جا سکتا ہے۔ سٹارٹ میں ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں، اطاعت، پنج گانہ نماز میں اطاعت کریں، روزہ میں اطاعت کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اطاعت کریں، وہ جتنے بھی فروع دین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا ہے، تبرہ ہے، اور خدا رسول امام کے دوستوں کو دوست رکھنا ہے، خدا رسول امام کے دشمنوں سے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ سارا، اس پہ عمل جب ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کے راستے پر گامزن ہیں، اور اگر اس کی اطاعت کی طرف ہم نہیں آ رہے خدا نخواستہ، تو پھر یہ دعوے فضول ہیں کہ جی ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم بھی جناب یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اس کی رحمت تو یقیناً وسیع ہے، اور اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس کے غضب سے اس کی رحمت وسیع ہے، اس کے غضب کے اوپر اس کی رحمت کا غلبہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ رب العالمین سے صدقہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت گزاروں میں شمار فرمائے، اپنے بہترین محبت کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے،
اطاعت گزار بندوں میں شمار فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم